میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ حسن اور آج کے پروگرام انصاف سب کے لیے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم بات کریں گے چائلڈ لیبر پہ، جو کہ ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے۔ آج ہم جانیں گے چائلڈ لیبر ہے کیا، اس پہ قانون کیا کہتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں، رانا رؤف احمد خان صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ آج ہم ان سے چائلڈ لیبر پر بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور آپ کا پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور ملک و قوم کی آپ کافی خدمت کر رہی ہیں کہ ان کو انصاف اور قانون کے بارے میں جو ہے نا ان کو بتا رہی ہیں۔ جی میں آپ کی جو ہے نا اس پروگرام کے وساطت سے آپ کو داد دیتا ہوں۔ جی شکریہ سر۔ اچھا سر، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چائلڈ لیبر کے بارے میں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی چائلڈ لیبر ہے کیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چائلڈ لیبر بیسیکلی اگر اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی بچے کی آزادی اور اس کی ڈگنیٹی اور اس کی تعلیم کو روک لینا، اس کو جو ہے نا اردو میں ہم جو ہے نا یہ تعریف کریں گے چائلڈ لیبر کی۔ چائلڈ لیبر بچے کی جو بیسک اس کی چیزیں ہیں اس کو چھین لینا، اس کو چائلڈ لیبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ وجوہات میں اس کی وجوہات کافی زیادہ ہیں۔ مثلاً اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے لیک آف ایجوکیشن۔ ٹھیک ہے۔ لٹریسی ریٹ جو ہے ہمارے ملک میں کافی، اور یہ جو چائلڈ لیبر ہے یہ انہی ممالک میں ہیں جو ترقی پذیر ہیں اور جن میں غربت ہے، ٹھیک ہے، جن میں تعلیم کی کمی ہے۔ اس کی پاورٹی جو ہے نا اس کی دوسری مین ریزن ہے۔ ٹھیک ہے کہ پاورٹی جو ہے جہاں جہاں پاورٹی ہوگی، غربت ہوگی، وہاں چائلڈ لیبر جو ہے نا وہ پروان چڑھے گی۔ جو والدین ہیں وہ اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے کچھ بچوں کو اپنے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ کچھ والدین جو بچے تعلیم کی طرف متوجہ ہوں ان کو جان بوجھ کر بھی انٹینشنلی بھی لیبر میں اپنے آپ کو انوالو اس کو کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ قانون تو بناتی، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ قانون یوں ہی کتابوں میں لکھے رہتے ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ قوانین اتنے زیادہ بنائے گئے ہیں کہ سب سے پہلے اگر میں شروع کروں تو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہے، اسی میں جو چائلڈ لیبر کے بارے میں آرٹیکلز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا مزدوری سے اور لیبر سے روکنا چاہیے۔ اسپیشلی بچے کی جو تعریف ہے وہ آرٹیکل میں ہے کہ جو 14 ایئر سے کم ہے نا اس کو چائلڈ کے زمرے میں لیا جائے، اور جو 14 پلس ہوگا اس کو الاؤڈ ہے وہ کام کرے معاشرے میں یا اپنے والدین کے لیے یا اپنی ارننگ کے لیے۔ اس سے نیچے جو ہے 14 سے، بلکہ قانون تو یہ کہتا ہے، آئین تو یہ کہتا ہے کہ 5 ایئر سے لے کر 16 ایئرس تک جو ہے نا بچے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ ریاست کی، اسٹیٹ کی، وہی اس کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرے گا، اس کے لیے خوراک پرووائڈ کرے گا اور اچھا ماحول پرووائڈ۔ لیکن ہماری اسٹیٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی۔ صحیح۔ رؤف صاحب یہ بھی کہیے گا کہ این جی اوز اور قانون ساز ادارے کیا کر رہے ہیں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے؟ اس میں قانون ساز اداروں کا میں تھوڑا سا پہلے ضمنی سے ذکر کر چکا ہوں کہ قانون ساز ادارے جو ہے نا اس سلسلے میں بے بس نظر آتے ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں کر رہے۔ حالانکہ جو قوانین ہیں وہ اتنے زیادہ موجود ہیں کہ میں نے ایک پہلے ذکر کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کے بعد ہماری اسی کانسٹیٹیوشن کے زیر اثر ہی ایک قانون 1986 میں بنایا گیا تھا جو کہ پروہیبیشن آف چائلڈ لیبر ایکٹ کے تحت، وہ 1986 میں، اس میں بھی بچوں کی جو لیبر پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد 1991 میں ایک قانون آیا، اس کے اوپر بھی چائلڈ لیبر کے اوپر پابندی لگائی تھی۔ ابھی ریسنٹلی 2016 میں جو قانون آیا وہ تھوڑا اس سے زیادہ تفصیلی ہے، اس میں تو بچوں کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے بڑے سخت جو ہے نا وہ ورڈ یوز کیے ہیں، لیکن اس کی بھی امپلیمنٹیشن بالکل نظر نہیں آتی ہمارے معاشرے میں، اسی طرح بچے کر رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی 2019 میں ایک جو ہے نا قانون آیا ہے، اس میں بھی جو بچے ہیں ان کے اوپر لیبر کرنے کی پابندی کہ وہ بطور لیبر نہیں یوز کر سکتے ان کو۔ اچھا یہ بتائیے گا چائلڈ لیبر کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کنٹرول
تو بیسیکلی اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری، لیکن اگر کمیونٹی اور پاورٹی جو ہے یہ ختم کی جا سکے اور کمیونٹی میں اس کی تھوڑی حوصلہ شکنی ہو، ہم لوگ جو لیبر سے اس طرح کام لیتے ہیں وہ حوصلہ شکنی کرے چائلڈ لیبر کی. اور آپ دیکھتی ہوں گی معاشرے میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی چائلڈ لیبر لے رہی وہ اچھے جو گھر ہیں، کھاتے پیتے گھر ہیں، جو فائنینشلی اسٹرانگ ہے، ان میں سے زیادہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہی جو چائلڈ لیبر کو یوز کرتے ہیں اپنے گھروں میں بھی، فیکٹریز میں بھی اور مختلف اداروں میں. اس کی وجہ شاید یہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، مطلب یہ ان کی جو چائلڈ لیبر میں جو ہے ان کا ایک رول ہے. جی ڈیفینیٹلی، وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اگر، اور اس میں تھوڑا سا ان کا گریڈ بھی ہے وہ اس طرح سے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو کہتا ہے کہ جو لیبر لاز ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ مزدور کی جو کم از کم ہے نا ویجز وہ منتھلی 15,000 سے کم نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو فائنینشلی اسٹرانگ طبقہ ہے اور یہ مثلا جو لیبر کرواتا ہے چلڈرن سے، وہ بچوں کو 5 سے 6,000 میکسیمم 7,000 میں ہائر کرتے ہیں پر منتھ اور مستفید ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ان کا بھی فالٹ اتنا ہی ہے اور گورنمنٹ اس کے اوپر لا کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ریسٹرکشن جو ہے نا وہ قائم نہیں کر سکی. صحیح. تو چائلڈ لیبر کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ چائلڈ لیبر کو قانون کے ذریعے روکا جا سکتا ہے. ایک تو اگر قانون، سب سے پہلے قانون جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروائے گا، اور اس میں جو ہے نا 2016 کا چائلڈ ریسٹرکشن ایکٹ ہے، اس میں انسپیکٹر کو یہ اتھرائز کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا بائی فورس چائلڈ لیبر کا پتہ کرے، اور جہاں کوئی پتہ چلے کہ لیبر ہو رہی ہے 14 انڈر 14 اس کو بزور روکے، اور اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ اس پورے کاروبار کو وہ 7 دن کے لیے خود بند بھی کر سکتا ہے، سیل کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ لیگلی رائٹس ہیں، قانون نے اس کو یہ رائٹ دیا ہوا. ٹھیک ہے. رؤف صاحب یہ بتائیے گا کہ چائلڈ لیبر کو سماجی طور پر کنٹرول کرنے میں کیا رول پلے ہو رہا ہے؟ سماجی طور پر میرے خیال کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، جسٹ باتیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم بیٹھ کے ٹی وی پر مختلف میڈیاز اور بکس میں لکھ دیتے ہیں کہ چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے، اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم ادھر باتیں کرتے ہیں اور دوسری جگہ دیکھیں تو ہم نے چائلڈ لیبر کو جو نا پروموٹ کیا ہوتا ہے. یہ سماجی طور پر ہم جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بڑی ہی ہماری ناکامی ہے کہ ہم چائلڈ لیبر کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، اور تعلیمی کمی کی ہی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس لٹریسی ریٹ نہیں ہے زیادہ، اس لیے شاید جو ہے نا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کی غربت کا اور اس کو کم ویجز پر بچے ہائر کرتے ہیں اور ان کا فیوچر تباہ کر دیتے ہیں. صحیح. تو حکومت پاکستان کا کیا کردار ہے چائلڈ لیبر کنٹرول کرنے میں؟ حکومت پاکستان تو اگر پریما فیشائی دیکھا جائے تو ناکام ثابت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ حکومت پاکستان نے جتنے قوانین امپوز کیے ہوئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن عملی طور پر ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. صحیح. اگر حکومت وقتی طور پر کوئی قانون بناتی ہے تو چند دن اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے. صحیح. اس کے بعد اس کو الماری میں ڈال دیا جاتا ہے اور کوئی جو ہے نا اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، اور حکومت جو ہے نا وہ ناکام نظر آ رہی ہے کہ اس سلسلے میں چائلڈ کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. چند کسی بچے کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا حادثہ پیش ہو جاتا ہے تو میکسیمم 1 منتھ اس کو میڈیا یا مختلف ذرائع پر ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح. تو رؤف صاحب یہ کہیے گا چائلڈ لیبر پہ قانون کا اطلاق کیا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے چائلڈ لیبر کے بارے میں؟ قانون جو ہے چائلڈ لیبر کے اوپر بڑا سخت ہے. صحیح. اور اس میں جو چائلڈ ریسٹرکشن ایکٹ ہے 2016 کا، اس میں بڑی سخت سزائیں ہیں. مثلا اس میں تقریباً منیمم جو سزا ہے وہ جبری مشقت کروانے کی صورت میں 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک سزا ہے.
صحیح. اور اس میں جو فائن ہے وہ 20,000 سے لے کر 50,000 تک فائن ہے جبری مشقت پر. اگر ویلنگلی کوئی پیرنٹس کرواتے ہیں یا کوئی فیکٹری وغیرہ یا کوئی ادارہ کروا رہا ہے تو ان کے لیے بھی 6 ماہ کی سزا ہے. اور منیمم جو ہے ان کو 7 ڈیز سے کم نہیں ہے کہ ان کو سزا دی جا سکتی ہے. اور فائن جو ہے وہ اس کے اوپر 50,000 ہے اور منیمم جو ہے وہ 10,000 تک اس کا بھی فائن ہے. اس کو فائن اگر گورنمنٹ تھوڑی توجہ دے ان کو امپلیمنٹ کرے قوانین کے اوپر پابندی کروائیں تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ رک تو نہ سکے لیکن کم لازمی ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک پہلو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائلڈ لیبر کے بارے میں صرف یہاں نہیں یہ قانون رک جاتا. اس کے آگے اگر بچوں کے ساتھ زبردستی ایڈلٹری یا پراسٹیٹیوشن یا ان سے ڈرگز کا کوئی کام لیا جائے تو اس کی سزائیں اور زیادہ ہیں. 7 سال تک سزا ہے اور 1 ملین تک فائن ہے اور منیمم 2 lakhs تک فائن ہے. اگر گورنمنٹ کے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرائے اور سزائیں دلوائیں تو میرے خیال ہے یہ کم ہو سکتی, ایسی کوئی بات نہیں. رب صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر ہے اس کی کیا وجوہات ہے, مین کاز کیا ہے پاکستان میں؟ چائلڈ لیبر جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس میں 3-4 مین وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو ہے لٹریسی ریٹ ہمارے یہاں بہت ہی کم. تعلیم کی کمی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ پورا شعور نہیں ہوتا, کیونکہ بچے جو ہیں یہ جب تک تعلیم حاصل نہیں کریں گے, ان سے ہم کام کروائیں گے تو آگے جو معاشرہ ہے وہ اتنا ترقی یافتہ نہیں ہم ڈیولپ کر سکیں گے, وہ ہم مزدور کے مزدور ہی رہ جائیں گے. اگر بچوں میں تعلیم دلوائیں گے تو ایک بچے میں تعلیم دلواتے ہیں تو سمجھو وہ پوری جو آگے اس کی فیملی آ رہی ہے اور پورا خاندان جو ہے وہ سنوار دے گا ڈیفینیٹلی. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری جو ہے ایک ایجوکیشن کی کمی, دوسری پاورٹی ہے. غربت کا ریٹ جو ہے نا اتنا کم ہے کہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 24% جو ہماری پاکستان کی پاپولیشن ہے یہ غربت کی لکیر سے نیچے جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو 1/4 آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے. اگر آبادی اس ٹائم ہماری 22 کروڑ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 5.5 کروڑ یا 5 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے. تو وہ ایسے لوگ ہیں جو بچوں سے جبری یا ولنگلی یا مجبوراً ان سے لیبر کرواتے ہیں. رب صاحب اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاشی خستہ حالی ہے یہ چائلڈ لیبر کے رجحان کو زیادہ تقویت دیتی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. معاشی جو صورتحال ہے نا اس کا کافی زیادہ اہم کردار ہے اس چائلڈ لیبر میں. جن ممالک میں غربت ہے وہیں پر چائلڈ لیبر ہے. جو ممالک اس سے آگے نکل چکے ہیں وہ مثلا بچوں کی یہ مشقت یا جو ہے نا اس سے بری ذمہ ہے وہ بالکل وہاں بالکل آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ جو معاشی خستہ حالی اگر کہیں کہ یہ کس لیے تو اس میں بھی گورنمنٹ کی فیلئر کا ہی ریزن آتی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے لیے اتنے معاشی صورتحال نہیں پیدا کر سکی, نہ ویسے حالات پیدا کر سکتی. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ملک ہے وہ 70-80% جو ہے نا زراعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور شروع سے لے کر اب تک جب سے پاکستان بنا ہے زراعت کے اوپر اس طرح توجہ نہیں دی گئی جس طرح باہر کے ممالک یا ترقی یافتہ ممالک. ہم جو ہے نا وہ خوراک پوری نہیں یعنی پیدا کر سکتے, ہمیں کھانے والی خوراک بھی خود کفیل نہیں ہے ہم اس میں, حالانکہ ہمارا جو ملک ہے وہ زرعی پیداوار کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے جو جاپان, انڈیا, امریکہ, کینیڈا اور یہ ممالک گندم جو ہے نا 150 من کے اوپر چلے گئے. اور ہم جو ہمارا بڑا ترقی یافتہ ذمہ دار ہے وہ بڑی زیادہ کوئی محنت کرے گا تو 60 سے 65 من کے اوپر ابھی تک گندم نہیں لے سکا. تو ہم ان لوگوں سے بہت پیچھے ہیں. اگر ہمارا یہ حال ہوگا زراعت کے اوپر, گورنمنٹ اس کے اوپر توجہ نہیں دے گی تو خوراک کی کمی رہے گی. جب خوراک کی کمی رہے گی تو غربت آئے گی, معاشی خستہ حالی ہوگی اور چائلڈ لیبر تو آٹومیٹو آئے گی. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ جو شعور کی کمی ہے, تعلیم کی کمی ہے, وہ بھی چائلڈ لیبر کی ایک مین وجہ ہے؟ جی یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو لٹریسی ریٹ ہے یہ تعلیم کی کمی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس بندے میں شعور نہیں ہوگا.
جب شعور نہیں ہوگا تو چائلڈ لیبر جو ہے نا وہ آئے گی. اس لیے کہ جن والدین کو تعلیم کا نہیں پتہ وہ بچوں کو تعلیم نہیں دلوائیں گے. وہ ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے کامن کہ ہم نے تو تعلیم نہیں حاصل کی, بچوں کو کیسے دلوائیں. تو وہ کچھ تو عادتاً اور کچھ مجبوراً اپنے بچوں کو نا وہ اپنے ساتھ لیبر پر لگا لیتے ہیں یا کہیں اور لگا لیتے ہیں, اور اس طرح جو چائلڈ لیبر ڈیولپ کر جاتی. پاکستان میں چائلڈ لیبر کی کیا پرسنٹیج ہے؟ چائلڈ لیبر تقریباً اس وقت جو 2014-15 کا سروے تھا نا, اس میں تقریباً 12% 5 یا 4 12.54% جو بچے ہیں نا وہ چائلڈ لیبر کر رہے ہیں, اور ان کی ایج جو ہے وہ 10 سے 14 سال ہے. اتنے بچے کام کر رہے ہیں. یہ نمبرز ہیں ہمارے یہاں. جی سر, آپ کا شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے جو قانونی معاملات ہیں چائلڈ لیبر پہ اس سے لوگوں کو اویئر کیا. جی ناظرین, آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دیکھنا مت بھولیے اب تلک نیوز.